جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، دوسرے خطبے میں ہم تاریخی واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ 9 رجب کو ولادت ہوئی ہے شیخ حر عاملی کی۔ یہ 1033 کو ان کی ولادت ہوئی۔ ایران میں جب ایران کے بادشاہ نے اعلان کیا عباس صفوی نے کہ اس کے بعد ایران کا آفیشل مذہب شیعہ اثنا عشری ہوگا، تو ایران کی اس وقت اکثریت آبادی اہل سنت تھی۔ تو جب یہ اعلان ہوا تو ایرانی عوام نے ریزسٹ نہیں کیا، اس کے مقابلے میں مقابلہ نہیں کیا، بلکہ خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ اس سے پہلے اہل سنت مذہب تھا اور یہ ایران کی عوام سنیوں سے تنگ آ چکی تھی، اور ان کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ شیعہ جو ہے وہ بعض خلفاء کے مخالف ہیں اور وہ خلفاء باعث بنے ہیں کہ ایرانیوں پر ظلم ہوا۔ اس کی وجہ سے ایرانیوں نے اس کا استقبال کیا، ویلکم کہا اس کو۔ اب اس بادشاہ نے دیکھا کہ میں نے تو اعلان کر دیا ہے کہ شیعہ جو ہے وہ مذہب اس کے بعد رسمی مذہب ہوگا یہاں پر، لیکن یہ لوگ شیعہ ہونا چاہتے ہیں تو یہ دوڑوں سے قصیدوں سے یہ ذاکری سے کام تو نہیں چلے گا نا جی، اس کے لیے آئیڈیالوجی چاہیے۔ یہ کب تک جو ہے آپ آگے بڑھتے رہیں گے دوڑوں سے قصیدوں سے معاملات چلاتے رہیں گے، نعتوں سے؟ تو انہوں نے مذہب کو پختہ کرنے کے لیے، نظریاتی کرنے کے لیے، پاورفل کرنے کے لیے لبنان سے علماء منگوائے۔ ظاہر ایران بہت بڑا ملک تھا، ان میں سے 1 یا 2 صوبے شیعہ تھے، باقی 18 صوبے ایران کے سنی تھے، اور سنی بھی عام سنی نہیں تھے۔ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے حدیثیں جمع کی ہیں، جنہوں نے بخاری لکھی ہے، مسلم لکھی ہے، سنن ابن داؤد لکھی ہے، سنن ابن ماجہ لکھی ہے، سنن نسائی لکھی ہے، سنن ترمذی لکھی ہے، تفسیر کبیر فخر رازی لکھی ہے۔ یعنی اتنے پختہ سنی۔ اب انہوں نے مذہب چینج کرنا ہے، کوئی عام جو نعتوں والے سننے نہیں ہیں، صوفی سننے نہیں ہیں کہ ان کو 2 ڈنڈے دکھائے ہوئے شیعہ ہو جائیں گے جی۔ اب انہوں نے لبنان سے علماء منگوائے۔ حر عاملی، عامل لبنان میں ایک جگہ جبل العامل، لبنان کے جنوب سارا شیعہ ہے، اس کا جو مرکز ہے وہ عامل شہر ہے، علمی مرکز ہے، اور بڑے بڑے علماء وہاں سے آئے ہیں، اور علمی علماء۔ سید شرف الدین موسوی جنہوں نے الازہر کے جو تھا چانسلر، اس کو خط لکھا تھا، شیخ شلتوت نے خط لکھا کہ آپ لوگوں نے شیعوں نے کیا 2.5 اینٹ کی علیحدہ مسجد بنائی ہوئی ہے، کیوں سننے نہیں ہو جاتے؟ انہوں نے کہا کہ شیعہ مذہب کو نیا نہیں ہے، عارضی نہیں ہے، اس کے نظریات ہیں، اس کے پاس راوی۔ اس نے کہا کون سے راوی؟ انہوں نے کہا کہ 160 سے زیادہ بخاری کے جو راوی ہیں وہ شیعہ ہیں، پہلے ان کو سنی کرو تو بعد میں ہم سے سنی ہوں گے جی۔ انہوں نے پھر کتاب لکھی مذہب اہل بیت کے نام سے، یہ عربی میں سے المراجعات کہتے ہیں، جس میں بخاری کے 160 راویوں کے نام لکھے، جن کی ہسٹری لکھی ہے، کہ جن کو سنی علم رجال نے کہا کہ شیعہ۔ وہ بعض کا لوگ کہتے ہیں نا کہ شیعہ مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، تو ہمارے علماء جواب دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث بخاری کی جو حدیثیں 160 راوی، انہوں نے تم نے کافروں سے حدیثیں لی ہیں جی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ راوی کے لیے پہلی شرط ہے کہ مسلمان ہو، بلکہ مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ عادل مسلمان ہو۔ مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ صوم و صلات کا پابند ہونا مسلمان ضروری ہے اس کے لیے۔ تو جو علماء منگوائے اس عباس صفوی نے لبنان سے شیعہ مذہب کی تبلیغ کرنے کے لیے، ان میں شیخ بائی ہے، ان میں شیخ حر عاملی ہے۔ حر عاملی اتنا بلند مرتبہ رکھتے ہیں شیعہ علماء میں کہ فقہ میں جو ان کی کتاب ہے وسائل الشیعہ حدیث کی، اس کو کوئی مجتہد نہ پڑھے تو مجتہد نہیں بنتا۔ فقہ کے لحاظ سے جو احادیث کا مکمل انسائکلوپیڈیا ہے فقہ کے لحاظ سے، یعنی فروع دین کے حوالے سے،
وہ وسائل الشیعہ، یہ اتنی بڑی ہستی، یہ جو مذہب آپ تک پہنچا نا، علماء نے بڑی خدمات انجام دیے. یہ صرف نعتوں سے، قصیدوں سے، یہ راگوں سے یا جو ہے نعروں سے آپ تک نہیں پہنچا. اس کے پیچھے بہت بڑی آئیڈیالوجی تھی. علماء نے خدمات انجام دیے تب آپ تک پہنچا. ایک آدمی نجف میں آیا اہل سنت کا، اس نے آ کر کہا کہ شیعہ کیا مذہب ہے؟ اس کے پاس تو کتابیں نہیں ہیں، ورق نہیں ہیں، تصانیف نہیں ہیں، آثار نہیں ہیں. مذہب کے لیے ضروری ہے کہ کوئی کتابیں ہوں، آثار ہوں. وہاں اس وقت شیخ بزرگ تہرانی، آغا بزرگ تہرانی نے 4 جلدوں میں ایک کتاب لکھی جس میں کتابوں کے نام لکھے شیعہ کے، اور اس میں بتایا کہ علم کی بنیاد، تصانیف کی بنیاد شیعہ نے رکھی ہے. جس وقت سنی کہ ہاں کتاب لکھنی منع تھی، شیعہ لکھ رہے تھے اس وقت. اور اب سب سے پہلے جو تفسیر کی کتاب موجود ہے مکاتب ابن سلیمان کی، وہ شیعہ ہے، امام زین العابدین کی شاگرد ہے. اور حدیث کی سب سے پہلی جو کتاب ہے وہ سلیم ابن قیس کی ہے، سلیم ابن قیس حلالی، وہ شیعہ. بس یہ علماء کی خدمات ہیں. اور اب جو کوئی بھی علماء کے خلاف بولتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ دشمن کا ساتھ دے رہا ہے، ان خدمات کو اگنور کر رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ علماء کو سائڈ پر کر دیا جائے اور مذہب ذاکروں اور مداحوں اور راگوں کے ہاتھ میں آ جائے، جس کا کوئی نہ سر روپے ہو، صرف بس اسی بھی گزارا چلتا رہے کہ اچھا ذاکر ہے جی، اچھی آواز ہے، معاملہ جو چلتا رہے. صرف موسیقی پر بھی انحصار ہو جائے شیعہ مذہب کا جی. اور ہوتا اصل مسئلہ یہ نا، کچھ لوگوں کو پسند ہے موسیقی، اب ہو گئے شیعہ. اب یہاں پر بھی انہوں نے یہی چیز ڈھونڈنی جی. وہ ایک آدمی نیا نیا سنی ہو گیا نا، رمضان میرے پاس آ گیا، کہا تراویح کے ساتھ پڑھنی ہے تو میں تراویح کوئی نہیں، کہا تو بھی تراویح رکھو، سنیا بلندی ہے جی جی. یعنی کیا ہوتا ہے، بس مذہب چینج کر لی ہے، لیکن وہی چیز یہاں پر ڈھونڈ رہے ہیں. شیعہ ہو گئے موسیقی کے شوقین ہیں. اب اس طرح ڈائریکٹ موسیقی تو سن نہیں سکتے کہ کسی عورت کی وہ ملکہ ترنم کی سنائے یا کسی اور کی. اب وہ اس مذہب میں ملکہ ترنم تو ان کو نہیں مل رہی، منتظر مہدی کو ڈھونڈ لیا انہوں نے جی. وہ ملکہ ترنم تو نہیں مل رہی، بلوچ کو ڈھونڈ لیا انہوں نے جی، خان کو ڈھونڈ لیا انہوں نے جی. نہیں، ہم نے علماء کو فالو کرنا ہے، مذہب کو بچانا ہے، مذہب کو ترقی دینی ہے، مذہب کو آگے بڑھانا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، ایک سوال ہے، پاکستان میں اکثریت کس کی ہے؟ سنیوں کی. کون سی سنیوں کی؟ بریلویوں کی. لیکن پاکستان میں تمام علمی مراکز پر قبضہ کس کا؟ دیوبندیوں کا. یونیورسٹیوں پر دیوبندیوں کا قبضہ ہے، مدرسوں پر دیوبندیوں کا قبضہ ہے، مساجد پر دیوبند. کیوں؟ آئیڈیالوجی ان کے پاس ہے، علم ان کے پاس ہے، بنیادیں ان کے پاس ہیں. یہ اکثریت کے باوجود بھی ناکام ہے. کیوں؟ کہ انہوں نے گزارا کیا وہ نعتوں پر جی. انہوں نے گزارا کیا ہوا ہے کہ کیلے کو کس سمت جو ہے لٹانا ہے تاکہ قبلہ رخ ہو، کیلا حلال رہے. کھیرے کے چھلکے کو دور نہ پھینکیں، کیوں؟ اس کا رنگ ملتا جلتا ہے نبی کے گنبد سے جی. کیڑا کھجور میں پڑا وہ مدینے سے آئے ہوئے، لہذا اس کو دور نہیں پھینک سکتے، اس کیڑے کو، اس کو وہاں واپس لے جائیں جی، یا اس کو بغیر سانس لیے ہوئے اندر لے جائیں جی، کہ برکت والا کیڑا ہے. اور بعض کا لوگ مذہب کو سہارا بنا کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اپنا کاروبار چمکاتے ہیں. میں گیا مکہ میں، مدینے میں کھجوریں خریدنے کے لیے. کھجوریں کلی سڑی ہوئی تھی، ان پہ گرد پڑی ہوئی تھی. میں نے کہا بھائی جان، وہ پاکستان کے تھے، اپنے جو ہے وہ جہلم کے کسی علاقے کے تھے، کسی علاقے کے تھے. یہ نو بات جہلم والے مجھے پکڑنے کی، مولانا صاحب جہلم کے خلاف بات کر دی. وہ کسی علاقے کے تھے. میں نے کہا جی پاجی یہ کھجوریں خراب ہیں. خراب کوئی نہیں ہے، اتنے مدینے دی خاک پہ ہی نہ تھے، برکت والی خاک ہے یہ دیکھیں موٹیویشن کر رہے ہیں. کھجوریں اپنی بیچنے کے لیے مدینے کا نام استعمال کر رہے ہیں. یعنی تاریخ رپیٹ ہو رہی ہے. جس طرح پیاز بیچا تھا نا، یہ
اس لیے آج کھجورے بیچ رہا ہے جی. بس کوشش کریں مذہب کی بنیادیں مضبوط ہوں تاکہ آپ کو کوئی مذہب کے نام پر کیا ہے بلیک میل نہ کر سکے. کیا کہتے ہیں اس کو, موٹیویشنل بلیک میل, کہ کسی ایموشنل جی, ایموشنل بلیک میل نہ کر سکے آپ کو جی. وہ تب ہوگا کہ علماء کو فالو کریں گے, وہ تب ہوگا کہ کتابوں کو پڑھیں گے, وہ تب ہوگا کہ علمی تقریریں آپ سنیں گے. صرف نعتوں پر, قصیدوں پر, ذاکری پر گزارا نہیں کریں گے. صلوات پڑھیں.